اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ، نہیں ہم نے اتارا آپ کی طرف اس قرآن کو کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یہ جس وقت قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترتا تھا نا، تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ جلدی 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 اس قرآن پاک کو 7 سال جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ آپ مشقت میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، یہ تو ایک نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے سورہ الرحمن میں فرمایا نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ جس اللہ نے آپ کو یہ وحی نازل کی ہے نا، وہی اللہ آپ کے دل کے اندر بھی اس کو اتارے گا، اور پھر آپ کو یاد بھی اللہ ہی کے کرائے گا، اور پھر آپ کی زبان سے اس کو ادا بھی میرا اللہ ہی کروائے گا۔ یہ قرآن آہستہ آہستہ اترا اس کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو بلند، اور الرحمن علی العرش استویٰ، اور رحمان کا عرش جو ہے وہ تو بلندیوں کے اوپر ہے۔ اللہ کا جو عرش ہے وہ پہلے پانی پہ تھا، 4 فرشتوں نے اسے اب بھی اٹھایا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اس کو جب اللہ رب العزت آئیں گے تو اس عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگر آپ بات کو بلند آواز سے کریں تو بے شک اس کے لیے ہے، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ سرگوشی میں بات کریں، چاہے آپ چھپا کے بات کریں، چاہے آپ بلند آواز میں بات کریں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور اللہ اس کو جانتا بھی ہے۔ اللہ ہی ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کے ہیں سارے اچھے نام۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذرا نارن، جب اس نے دیکھا آگ کو، پھر کہا اپنی بیوی سے کہ تم یہیں ٹھہرو، میں لے کے آتا ہوں تمہارے لیے آگ کو۔ یہ آگ مجھے دور سے دکھائی دی، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ جسے تم سیک سکو، یا میں اس آگ سے مجھے کوئی آگے راستہ نظر آ جائے۔ اب یہ اس وجہ سے ہوا کہ مدین جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ واقعہ ہوا تھا، جب انہوں نے کبتی کو مکہ مارا تھا اور کبتی مر گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں پر شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہرے اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اب اس وقت یہ 8 یا 10 سال کا پیریڈ تھا، جب یہ گزر گیا، جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر جو ہے وہ آپ راستہ بھول گئے، اور راستہ بھولے رات کا وقت ہو گیا، آپ کو آگے کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دور پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ آگ کو جلتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے یہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، میں لے کے آتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس آگ سے مجھے کوئی آبادی کا نام و نشان مل جائے، یا ان گھر والوں سے میں کوئی تھوڑی سی آگ ہی لے آؤں تاکہ تم اس کو سیک کے جو ہے وہ اپنی سردی کو دور کر سکو۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے راستہ دکھانے والا بھی اللہ تھا، راستہ بلانے والا بھی اللہ تھا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کرنی تھی، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو جو ہے وہ راستہ بلا کے اللہ آپ کو اس طرف لے آیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کوہ طور کے پاس آئے تو ہم نے آواز دی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، فخلعنا علیکا، بس اپنی جوتیاں اتار دے، بے شک تو طوٰ کی مقدس وادی کے اندر ہے۔ اور یہ کہ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی پیغمبری کے لیے، بس تو سن اس بات کو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اننی، بے شک میں ہی، ان اللہ، میں ہی تیرا اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس میری عبادت کرنا اور نماز کو قائم کرنا میری یاد کے لیے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ جب بھی آپ کا دل چاہے نا کہ آپ اللہ سے باتیں کریں، تو آپ اس وقت وضو کر کے نا 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اور اس کو اتنی گہرائی کے ساتھ اس کو پڑھیں نا کہ آپ کو یوں لگے کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اپنے اللہ سے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوں۔ کہ دیکھیں یہ اللہ نے خود فرمایا کہ وہ آقم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے، میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جو سب سے اچھا جو موقع ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں، اور جس وقت آپ کا دل یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ کی باتوں کو سنوں تو اس وقت آپ قرآن پاک کھول لیں اور اللہ کا کلام پڑھتی جائیں، اور اس کو اتنی گہرائی سے پڑھیں کہ آپ کو یوں پتہ چلے کہ یہ ساری آیات اللہ رب العزت نے میرے بارے میں لکھی ہیں اور اللہ مجھی سے مخاطب ہے۔ ان الساعۃ آتیۃ،
بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے مخفی رکھا تاکہ وہ ہر جان کو اس کا بدلہ دے جو کچھ وہ دنیا میں کوششیں کر کے آئے گا۔ یعنی دنیا کی کوشش جو ہے وہ ہر بندے کی الگ تلگ، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، لیکن ان سب کی عورتیں اور مرد جو بھی اللہ رب العزت نے بنائے نا، ان سب کی جو آگے کوشش تھی نا دنیا کے اندر رہنے کی، وہ سب کی ایک نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو ہی دیکھیں کہ ہم میں سے ہر فرد جو ہے وہ اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے اور رات تک وہ کیا کرتا ہے۔ ہم سب ایک ہی جیسے کام نہیں کرتے، ہر ایک کی کوشش جو ہے وہ الگ ہے، اور جس کی کوشش اللہ کو پانے کی ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ اس کا جو ہے وہ اچھا بدلہ عطا کرے گا۔ پھر فلا یصدنک عنہا، اور نہ روکے آپ کو اس سے جو نہیں ایمان لاتا اس پر اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ میرے ہاتھ کے اندر میرا عصا ہے۔ اللہ نے پوچھا اس سے کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور جو میری بکریاں ہیں نا جن کو میں چراتا ہوں، میں درخت سے اس لاٹھی سے ان کے لیے پتوں کو اتارتا ہوں، اور اس لاٹھی میں میرے لیے جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے جو ہیں فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ القھا موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دے۔ جب انہوں نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو اس وقت وہ ہلتا ہوا سانپ بن گیا۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خذھا ولا تخف، کہ پکڑو اس کو اور نہ تو ڈر، ہم عنقریب اس کو اس کی پہلی والی حالت میں ہی لے آئیں گے۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ آپ اب اس کو پکڑے، اب چونکہ وہ سانپ تھا، اب موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ہی کرتا اتارا اور ہاتھ کے اوپر لپیٹ کے تو اس کو پکڑنے لگے سانپ کو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر فائدہ اور نقصان جو ہے وہ تو دونوں جو ہیں وہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، تو کیا اگر یہ سانپ جو ہے یہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ جو تو کرتا ہاتھ کے اوپر لپیٹ رہا ہے، کیا اس سے تو بچ جائے گا؟ نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہونا چاہیے کہ جب اللہ تجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ خذھا ولا تخف، تو پھر آپ اس سے نہ ڈریں۔ عنقریب اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اس کی اپنی اصلی لاٹھی والی حالت میں لے آؤں گا، اور اب تو ڈال اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر، وہ نکل آئے گا چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کے۔ یہ تیرے پاس دوسری نشانی ہے تاکہ ہم دکھائیں تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب جا فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب اشرح لی صدری، اے اللہ پاک آپ میرا سینہ کھول دیں اور میرے کام کو آسان بنا دیں، اور میری زبان کی گرہ کھول دیں، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی اور ان کی بات جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا وجعل لی وزیرا من اخلی، اور بنا دے میرے لیے وزیر میرے بھائی کو، جو کہ میرے اہل میں سے میرے بھائی کو، ہارون کو، کہ وہ میری طاقت بنے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ مل کے میری طاقت کے اندر اضافہ ہوگا، اور اسے اللہ رب العزت میرے یہ جو دین کا کام تو نے مجھے سونپا ہے، اللہ اس کے اندر اس کو میرا شراکت دار بنا دے، تاکہ ہم دونوں مل کے تیری تسبیح بھی کریں کثرت کے ساتھ اور تجھے یاد بھی کریں۔ انکا کنتا بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ تجھے دیا گیا جس چیز کا تو نے سوال کیا، جو تو نے مجھ سے مانگا، میں تجھے وہ عطا کروں گا، اور تحقیق ہم نے احسان کیا تیرے اوپر دوسری مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ جو تجھے کتی سے بچا اللہ نے، اب اللہ رب العزت جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے جو ہیں وہ احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ تیرے اوپر احسان کیا تھا جب ہم نے وحی کی تھی تیری امی کی طرف، ماں یوحا، جو ہم کرنا چاہتے تھے کہ ڈال دے اس بچے کو صندوق کے اندر، پھر اسے ڈال دے دریا کے اندر، پھر دریا ڈال دے گا اس بچے کو ساحل کی طرف، اس صندوق کو ساحل کی طرف، پھر پکڑ لے گا اس کو جو دشمن ہے تیرا بھی اور دشمن ہے میرا بھی اور دشمن ہے اس بچے کا بھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اور میں ڈال دوں گا اس بچے کے اوپر اپنی طرف سے محبت۔ اگر آپ بھی یہ چاہتی ہیں نا کہ اپنی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے محبت کرے،
تو یا کوئی کسی کے بارے میں بھی آپ خامد جو ہے وہ بیوی سے جو ہے وہ محبت کریں تو آپ اس آیت کو پڑھ کے دعا مانگا کیجئے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، کہ اللہ میری محبت خود ہی تو ان کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور اس طرح جو ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنٍ، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اب اسی طرح ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اب پہنچے ان کے گھر، حضرت آسیہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب جو ہے وہ کیونکہ وہ سال جو تھا وہ بچوں کو قتل کرنے کا تھا، جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے، لیکن حضرت آسیہ جو ہے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑ لیا تو اس کے بعد دودھ پلانے کا مسئلہ ہوا۔ اب دودھ پلانے کا وقت آیا تو کتنی ہی دایا انہوں نے منگوائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کو جو ہے وہ منہ نہیں لگایا۔ اب ان کی بہن جو تھی، جس وقت صندوق جو ہے وہ چل پڑا، تو ان کی بہن بھی ماں نے کہا کہ اب آپ ایسا کرو کہ آپ بھی اس صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے چلتی جاؤ اور دیکھو کہ صندوق کہاں جا کے رکتا ہے۔ اب صندوق جو ہے وہ فرعون کے گھر کے اندر جو ہے وہ گیا، اور اس نے حضرت آسیہ نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اب چل رہی تھی اس کی بہن، پھر وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں خبر دوں کہ اس ایک عورت کی جو کہ اس کی کفایت کرے گی۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک عورت کا پتہ دیتی ہوں کہ اب جو ہے کہ آپ اس عورت کو جو ہے وہ اپنے لیے ہائر کروا لیں، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دودھ جو ہے یہ بچہ پی لے۔ اب پہلے تو انہیں بڑا شک ہوا، انہوں نے اس کی چھان بین کی کہ تم کہاں سے آئی ہو اور یہ وہ، تو اس نے یہی کہا کہ میں تو یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں اس عورت کو جانتی تھی، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ آپ جا کے اس سے پوچھ لیں اگر وہ آپ کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے راضی ہو۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس طرح سے لوٹا دیا اپنی ماں کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے۔ اور پھر کیا ہے، اپنے ہی بچے کو انہوں نے دودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی لی۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ہی آزمائشوں کے ساتھ آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِی أَہْلِ مَدْیَنَ، پھر اچھا اب جب قتل کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو، پھر ہم نے نجات دی اس غم سے اسے، اور وہ اس وقت جو ہے وہ ہجرت کر کے مدین کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایسی کئی ہی آزمائشوں سے ہم نے تجھے پہلے بھی نکالا ہے۔ اب تو رہا کئی سال مدین کے اندر، جب تو وقت مقررہ کے اوپر واپس آیا تو ہم نے چن لیا تجھے اپنی ذات کے لیے، یعنی تجھے نبوت اور رسالت عطا کی۔ اب اور فرمایا کہ اب جا تو اور تیرا بھائی میری آیات کے ساتھ، اور نہ تم سستی کرنا میرا ذکر کرنے میں۔ جب وہ دونوں گئے فرعون کی طرف، اب جاؤ دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہے، پھر کہنا اس کو بات نرمی کے ساتھ، شاید کہ وہ تمہاری بات کو سنے اور وہ ہدایت پہ آ جائے اور وہ ڈر جائے۔ قالا، کہنے لگے، اے رب ہمارے، بے شک ہم خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے یا ہمارے اوپر جو ہے وہ حد سے نہ بڑھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ تم خوف کھاؤ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا اور میں تمہیں جو ہے وہ تمہاری بات کو سن بھی رہا اور تمہیں دیکھ بھی رہا۔ پھر وہ آئے اس کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم رسول ہیں تیرے رب کی طرف سے، پھر بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور نہ تو ان کو عذاب دے۔ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لائے ہیں تیرے پاس نشانیاں اپنے رب کی طرف سے، اور سلامت رہے گا تو اگر تو اللہ کی پیروی کے اوپر آ جائے گا، اللہ کی ہدایت کے اوپر آ جائے گا۔ کہنے لگا بے شک وحی کی گئی ہے ہماری طرف کہ عذاب ہوگا اس کے اوپر جس نے اس ہماری لائی ہوئی بات کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا۔ اب فرعون کہنے لگا فمن ربو کا یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا مجھے بتا کہ تیرا رب کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ رب میرا تو وہ ہے جس نے پیدا کیا ہر چیز کو، پھر ان کو راستہ بھی دکھایا۔ تو اب موسیٰ نے کہا کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ ذرا مجھے پہلی امتوں کے بارے میں تو بتا۔ اب یہ فرعون نے یہ سوال بڑی شرارت کے ساتھ پوچھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ کہہ رہے ہو نا کہ جو تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہے، تو بتاؤ جو ہمارے پہلے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ کس حال میں ہیں۔
اور اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ جواب دے دیتے کہ وہ گمراہ تھے اور لہٰذا وہ جہنم میں ہیں، تو فوراً ہی فرعون کے سارے درباری جو ہے وہ بڑک اٹھتے اور فرعون اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، یعنی لوہے محفوظ میں اللہ رب العزت کے پاس جو کتاب ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے حالات جو ہیں وہ لکھ رکھے ہیں۔ نہیں میرا رب چوکتا کسی بات سے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے، میرا رب جو ہے وہ بھول چوک سے پاک ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بچھائے تمہارے لیے اس کے اندر راستے، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس پانی سے نباتات کے جوڑے، مختلف جوڑے، کھاؤ اور خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی ان کو کھلاؤ، اس کے اندر نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے۔ انہی میں سے ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین سے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، اسی کے اندر تمہیں واپس لوٹائے گا، یعنی مر کے تم اسی زمین کے اندر جاؤ گے اور پھر اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور تحقیق ہم دکھاتے ہیں اس کو اپنی آیاتیاں، اپنی نشانیاں، اللہ ساری کی ساری، لیکن اس نے ان نشانیوں کو دیکھ کے بھی اس نے تکذیب کی اور انکار کیا۔ کالا کہنے لگا کہ کیا تو لایا ہے ہمارے پاس یہ نشانیاں اس لیے کہ تو نکال دے ہمیں اس زمین سے اے موسیٰ، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ان قریب میں لے کے آؤں گا تیرے پاس اسی جیسا جادو، پھر تو مقرر کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ گاہ، یعنی ایک وعدے کا دن مقرر کر کے جس دن تو بھی اپنا جادو دکھائے اور ہم بھی اپنا جادو دکھائیں، اس لیے کہ ہم نہ خلاف ورزی کریں اس وعدے کی، یعنی جو ٹائم ہم مقرر کریں نا دونوں مل کے کہ بھائی اس دن ہم لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنا جادو کا جنتر منتر جو ہے دکھائیں گے، تو اس دن کی وعدے کی خلاف ورزی نہ تو کرنا اور نہ میں کروں گا، اور ہم وقت مقررہ پہ دونوں جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچنا ہمارے لیے جو ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط یہ رکھی کہ وہ وعدے کا دن جو ہے وہ میلے کا دن ہوگا، اور یہ کہ اس دن لوگ جو ہیں وہ صبح سویرے ہی جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دل تھا کہ جو ہے یہ معجزہ جو ہے یہ زیادہ سارے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے اوپر زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں۔ تو اب خود ہی فرعون نے جو ہے وہ یہ والا دن مقرر کر کے ان کی اس مشکل کو آسان کر دیا۔ پھر رخ موڑا فرعون نے اور وہ جمع کرنے کے لیے لگ گیا۔ اس نے جتنے بھی ہتھ کنڈے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کر سکتا تھا نا، اتنے ہی لوگوں کو، جادوگروں کو اس نے بلایا۔ کالا کہنے لگا، موسیٰ نے ان سے کہا، اب جس وقت مقابلے کا وقت آیا اور یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں سے کہا کہ خرابی ہے تمہارے لیے، نہ تم بندو اللہ کے اوپر جھوٹ، ورنہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، اور برباد ہو جاتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہ تو جھگڑ ہم سے ہمارے کام میں، اور وہ آپس میں جو ہے وہ سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب یہ جادوگر جو تھے انہوں نے آپس میں ٹولیاں بنائیں اور آپس میں یہ سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ مقابلہ ہو یا نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، اب اس نے کہا، یہ جو فرعون کے ساتھی تھے، عمرہ تھے، اس کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دو جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کی وجہ سے، اور تمہاری جو اتنی مثالی زندگی ہے نا، اس مثالی زندگی کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا وہ جتنا بھی وہ تھا نا یہ جادو کا زور جاری، جتنی تدبیریں ان کی تھی، انہوں نے کہا کہ لے آؤ۔ پھر وہ لے کے آئے ان کو اور مقابلے کے لیے آ گئے، اور اس وقت حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قد افلح اليوم من استعلا۔ انہوں نے کہا کہ آج یہ جو لوگ آئے تھے نا جادوگر، انہوں نے اس کو کہا فرعون کو کہ اگر آج ہم میں سے جو جیتے گا، جو کامیاب ہوگا، وہی اس کو بلند مرتبہ اور بلند مقام ملے گا۔
تو انہوں نے کہا اے موسیٰ پہلے تم اپنا شعبدہ دکھاؤ گے یا ہم ہوں اس کو ڈالنے والے؟ کالا بلکہ اب تم ڈالو، اور جو کچھ تم دکھانا چاہتے ہو پہلے تم ڈالو۔ اور اس وقت انہوں نے جو رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ ڈالی، ان کے جادو کی وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے وہ ہلنے لگی کہ یوں لگتا تھا جیسے سانپ زمین کے اوپر جو ہے وہ ہل رہے ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ نہ ڈر، بے شک تو ہی ان کے اوپر غالب رہے گا، اور اب ڈال جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر تیری لاٹھی ہے، اس کو تو زمین کے اوپر ڈال۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ ان سارے سانپوں اور یہ جو یہ بچھو وغیرہ جو کچھ بھی یہ لے کے آئے ہیں، ان سب کو یہ نگل لے گا۔ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے بنایا ہے جادو، اور نہیں فلاح پاتے جادوگر، وہ جہاں سے بھی مرضی آ جائیں، جس طرف سے بھی مرضی آئیں گے نا، جادوگر کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر ڈال دیا ان جادوگروں نے اپنا سر سجدے میں، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر۔ اب فرعون نے کہا کہ کیا تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں اس کی؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ جادو کا سارا کھیل جو ہے وہ سکھایا ہے، پھر میں ضرور قتل کر دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے۔ اب یہ سولی پہ چڑھانے کا کام جو ہے نا، وہ سب سے پہلے فرعون نے ہی ایجاد کیا تھا، اور کہنے لگا کہ میں تمہیں کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دوں گا، اور ہم دونوں میں سے اب انہوں نے کہا وَلَا تَعْلَمُنَّ، کہ تو جانتا ہے اینا اشد و عذاب آپ کا، کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب جو ہے وہ سخت ہوگا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم دیکھو گے کہ یہ اللہ کے عذابوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے نا، کہ بھئی فلاں نہیں پاتے جو جادوگر ہوتے ہیں، تو اب میں تمہیں بتاؤں گا اس طرح سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کہ کس کا عذاب جو ہے وہ زیادہ سخت ہے اور کس کا عذاب جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ ہم ترجیح دیں گے تجھے اس پر جو ہم نے روشن دلیل اپنے اللہ کی دیکھ لی، اور اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب کر لے تو ہمارے بارے میں جو کچھ بھی تو کرنا چاہتا ہے نا، جو چال چلنا چاہتا ہے، جو سزا دینا چاہتا ہے، تو جو کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے بارے میں کر لے، کہ اس کے سوا نہیں کہ تو ہمیں سزا دے گا نا دنیا کی زندگی میں۔ تو ہم یہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، اس تھوڑی زندگی میں جو تو ہمیں سزا دے گا وہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ سزا بھی ختم ہو جائے گی، لیکن ہم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تیرے اوپر، بخش دے ہماری خطاؤں کو، اور ہم ناپسند کرتے ہیں اس بات کو جو ہم آج سے پہلے یہ جادو کا جو جنتر منتر کرتے رہے نا، اللہ اس بات کو ہم جو ہے اس کے اوپر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم اپنے اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ تیری ذات جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کے، تو اس کے لیے ہوگی جہنم کی آگ، نہ وہ مرے گا اس جہنم کے اندر اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا، اور جو آئے گا مومن بن کے اور عمل کر کے آئے گا اچھے، تو وہی لوگ ہیں، ان کے لیے درجے ہیں بلند، جنت عدن ہے بہتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، اور یہ بدلہ ہے ان کا جو اپنے آپ کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک کر کے آئے گا۔ جس نے برے عقائد سے، برے اخلاق سے، گندے خیالات سے، برے اعمال سے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی اور اپنی عادات کی بھی حفاظت کی، اور ہر بری صحبت سے، ہر بری مجلس سے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ بری دوستی جو ہے وہ واپس بندے کو جو ہے وہ ان ہی برے اعمال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ لے کے نکل جا اپنے بندوں کو۔ اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ فرعون جو ہے وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، اور جب جس دن اس نے جو ہے وہ صبح ان کے اوپر حملہ کرنا تھا، اللہ رب العزت نے راتوں رات موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ نکل جاؤ، پھر لے کے نکل جا میرے بندوں کو، یعنی بس بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ، جن کو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بس بنا لینا ان کے لیے راستہ دریا کے اندر خشک، اور نہ تم ڈرنا پکڑے جانے کا، اور نہ
تم کوئی بھی خوف کھانا۔ پھر صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ لگا کہ موسیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گیا۔ اس نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکر کے ساتھ، تو اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بنی اسرائیل کو لے کے پار ہو گئے۔ لیکن جب یہ دریا کے اندر پہنچا، اب یہ کنارے پہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ میں موسیٰ کے پیچھے آگے جاؤں کہ نہ جاؤں، تو اتنے میں جبرائیل، کیونکہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا اس کو غرق کرنے کا، تو جبرائیل امین گھوڑے پہ سوار آئے اور اس کے گھوڑے کو جو ہے وہ ٹانگ ماری، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ چلنے پہ آمادہ ہو گیا۔ اور اس طرح فرعون نے جب اپنا گھوڑا آگے دوڑایا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی پوری فوج جو ہے وہ بھی دریا میں اتری، اور عین درمیان کے اندر جب یہ پہنچی تو پھر غاشیہم من الیمی ما غاشیہم، تو پھر ان کو اس پانی نے ڈبو دیا اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، کیونکہ وہ خود ہدایت والا نہیں تھا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمن سے، اور ہم نے تمہیں کتاب دینے کا وعدہ کیا۔ طور کی جانب ہم نے بلایا موسیٰ کو کتاب دینے کے لیے، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر من و سلوہ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اور نہ تم جو ہے وہ سرکشی کرو اس زمین کے اندر، پھر اترے گا تمہارے اوپر میرا غضب اگر تم نے سرکشی کی، اور جس کے اوپر میرا غضب اترا تو وہ برباد ہو گیا۔ اور بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے، پھر ایمان لینے کے بعد اپنے عملوں کی اصلاح کرے اور پھر ہدایت پہ آ جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پہ بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بندے لے کے، تو جب 70 بندے لے کے جب یہ شریعت لینے کے لیے گئے، تو موسیٰ اپنی قوم سے آگے آگے، جلدی جو تھی وہ قوم ابھی پیچھے آ رہی تھی، تو یہ جلدی جلدی جو ہے وہ کوہ طور پر پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو نے جلدی کیوں کی ہے موسیٰ، تو اپنی قوم سے پہلے تو آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ قوم جو ہے وہ میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میں نے جلدی آنے میں اس لیے کی کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ قالا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تیرے آنے کے بعد ہم نے تیری قوم کو آزمایا اور ان کو گمراہ کر دیا سامری نے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی اور یہ شریعت لے کے واپس گئے تو سخت غصے کے عالم میں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی شریعت دینے کا، تو کیا لمبی ہو گئی تھی تمہارے اوپر اس عہد کی مدت جو تم نے جلدی سے اس کام کے اندر جلدی کی، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب اترے گا تمہارے اوپر غضب میرے رب کی طرف سے، کیونکہ تم نے اس کے وعدے کے خلاف کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، ہم نے خلاف ورزی کی تیرے وعدے کی اے موسیٰ اپنی مرضی سے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ بولے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی موسیٰ، لیکن ہمارے پاس ہم نے بوجھ اٹھا رکھا تھا کچھ زیورات کا، جو ہم نے جو ہمارے پاس فرعون کی قوم کے ادھار تھے، یعنی کہ ان لوگوں نے یہ تھا کہ مصر کے اندر اسرائیلی قوم کی حیثیت اگرچہ ایک غلام قوم کی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کی وجہ سے ان کی دیانتداری کو جو قبطی قوم تھی نا، فرعون کی قوم، وہ مانتے تھے کہ یہ لوگ دیانتدار ہیں۔ چنانچہ قبطی عوام جو تھی، قوم جو تھی، وہ اپنے زیورات اور قیمتی چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا دیتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تو یہاں آ گئے، اب ان کا وہ جو زیور یا قیمتی سامان ہمارے پاس ہے وہ تو ہمارے لیے حرام ہے، اس لیے اس نے کہا، یہ جو سامری تھا اس نے کہا کہ ان زیوروں کو پھینک دو۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ اسی طرح سامری نے کیا، پھر اس نے کیا کیا کہ وہ جو سارا زیور تھا اس کو اکٹھا کیا، اور زیور کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے اس کو جب آگ جلائی نا، تو اس کے اندر سے ایک گائے کی شکل کا مجسمہ نکلا، اور اس نے بڑی مہارت سے اس کے اندر ایک سوراخ کیا جس میں سے ہوا کا گزر ہوتا تھا، تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے گائے کے ڈکارنے کی آواز آتی ہے نا، تو یوں پتہ چلتا تھا کہ وہ اس قسم کی آواز ہے۔ پھر نکالا ان کے لیے بچڑا، اس کا جسم جو ہے وہ گائے کی آواز کا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے، اور معبود ہے موسیٰ کا جس کو موسیٰ بھول گیا تھا۔ افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، انہوں نے کہا، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا نہیں تم دیکھتے کہ یہ تمہاری بات کو جو ہے یہ تمہاری بات کو تمہاری طرف لوٹاتا نہیں ہے، اور نہیں یہ اختیار رکھتا ہمارے لیے کسی نفع کا اور نہ نقصان کا،
اور کہنے اب یہ جو ہارون علیہ السلام تھے نا، یہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلِ، اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ جب فتنے، اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فتنے پہ پڑ گئے ہیں تو تو نے ان کو منع کیوں نہیں کہا، تو نے ان سے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہارا رب تو رحمان ہے، اسی کی پیروی کرو اور میرے حکم کی تابع داری کرو۔ انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ ہرگز وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز جدا نہیں ہوں گے اپنے اس، یہ جو بچڑا انہوں نے معبود بنایا تھا نا، ہم اسی کے پاس جمے بیٹھے رہیں گے اس وقت تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس آ جائے۔ اب موسیٰ نے کہا کہ اے ہارون، کیا تجھے نہیں میں نے منع کیا تھا؟ کیا تو نے ان کو منع نہیں کیا جب تو نے ان کو جو ہے وہ گمراہ دیکھا کہ نہ یہ اس کی پیروی کریں اور میرے حکم کی نافرمانی نہ کریں؟ اس ہارون علیہ السلام کہنے لگے، یبن اما، اے میرے ماں جائے، نہ تو پکڑ مجھے میری داڑھی سے اور میرے بالوں سے، بے شک میں ڈرتا تھا اس بات سے کہ کہیں آ کر تو یہ نہ کہے کہ میں تو تجھے نگران بنا کے گیا تھا بنی اسرائیل کا، اور تو نے میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان کا فرقہ ڈال دیا اور تو نے میری بات کا خیال نہ رکھا۔ کہنے لگا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کی طرف جو ہے وہ رخ پھیرا اور اس سے کہا، تیرا کیا حال ہے سامری؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو تم لوگ نہیں دیکھ سکے، تو میں نے اٹھا لی مٹی رسول کے قدموں کی، پھر میں نے پھینکا اس کو، اور اسی طرح سوالت لی نفسی، اور میں نے ایک بات کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ بٹھا لیا۔ اب سامری ایک راہب تھا، وہ اسم قسم کے روحانی اور نفسیاتی مجاہدے جو ہے وہ کرتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی اس کے فرعون کے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے جس جگہ سے مٹی سے وہ ایڑ لگائی تھی نا اس کو، تو ان کے پاؤں کی مٹی جو ہے وہ اس سامری نے اٹھا لی، کیونکہ اس نے ان کو پہچان لیا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ان زیورات کے اندر اس مٹی کو ڈالا تو ایک بچڑے کی شکل کا مجسمہ بن گیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ معبود ہے تمہارا جسے موسیٰ چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اب کہا کہ اب جو موسیٰ علیہ السلام ہے نا، انہوں نے ان سے کہا کہ اب تیری سزا کیا ہے کہ تو جا، اور تیرے لیے کیا ہے پوری زندگی کے اندر تو لوگوں سے یہ بات کہے گا کہ لا مساسا، مجھے نہ چھونا، کیونکہ جب بھی اس کو کوئی بندہ چھوئے گا تو اس کو بخار آ جانا تھا، یہ اس کی سزا تھی کہ کوئی بندہ اس کو چھوئے گا تو اس کو فوراً ہی تیز بخار ہو جائے گا، اس لیے تو لوگوں سے ہمیشہ دور دور ہٹے گا، لوگوں کے قریب نہیں جائے گا کہ تجھے کوئی چھوئے نہ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا، اور جو تو نے کیا نا، وانظر الی الہک الذی، اور اے سامری اب تو دیکھ اپنے اس معبود کو جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جس کے اوپر تو جو ہے وہ جم کے بیٹھا ہوا تھا، اور ہم کیا کریں گے، ضرور اس کو جلا دوں گا، پھر اس کی راکھ کو جو ہے وہ اس کو ہوا کے اندر جو ہے وہ اڑا دوں گا۔ اس کے سوا نہیں کہ معبود تمہارا تو معبود واحد ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وسعت رکھتی ہے ہر چیز کا علم، میرے رب کے پاس ہر چیز کے علم کے خزانے ہیں۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر خبریں ان لوگوں کی جو گزر گئے، اور ہم نے دی تجھے اپنے پاس سے یہ نصیحت، من آرزا انہو، جو کوئی اعراض کرے گا اس شریعت سے تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ، وہ رہے گا خالدینہ، وہ ہمیشہ رہے گا اس جہنم کے اندر، اور برا ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن یہ والا بوجھ اٹھائے گا نافرمانی کا۔ جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں کے ساتھ، جس دن انتہائی خوف کا عالم ہوتا ہے نا، جس وقت انسان کی آنکھیں جو ہے وہ حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کسی بھی خوف زدہ چیز کو دیکھ کے، تو اس وقت اس کی آنکھوں کا رنگ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ خوف سے نیلا پڑ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، اب وہ سرگوشیاں کرنے لگے آپس میں کہ یہ کہ تم ٹھہرے دنیا کے اندر کتنے دن، صرف 10 دن، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں، جو ان میں سے جو سب سے اچھے راستے کے اوپر جو ہے نا، یعنی کہ ساری دنیا بری نہیں ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ شریعت کو ماننے والے ہیں، وہ یہ کہیں گے اس وقت کہ تم دنیا کے اندر 10 دن نہیں رہے بلکہ تم رہے ہو صرف دن یا دن کا کچھ حصہ، اور وہ سوال کریں گے، کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں
تو ان سے اے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارا رب جو ہے آج یہ پہاڑ تمہیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں نا، کل میرا رب جو ہے وہ ان کو اڑا دے گا راکھ بنا کے، پھر ان کی جگہ پہ اور اس جگہ پہ جب راکھ اڑ جائے گی تو پھر یہاں پر چٹیل میدان ہو جائے گا، نہ تم دیکھو گے اس زمین کے اندر کوئی ٹیڑھ اور نہ بلندی، یعنی کہ زمین جو ہے وہ بالکل ایک جیسی ہوگی۔ آج تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں نا، کہیں سے نیچے ہے، کہیں سے اوپر ہے، کہیں سے پہاڑی ہے، کہیں دریا ہے، کہیں کچھ ہے، تو اس وقت وہ ساری زمین جو ہے وہ ایک جیسی ہو کے اس کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اور آج جہاں پر میدان عرفات ہے نا، اس جگہ پر اللہ اپنی ساری مخلوق کو زمین کو سکیڑ کے وہاں لے جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر اللہ ان کا معاملہ کرے گا، ان کے جو اجر ہیں وہ بھی بندوں کو عطا کرے گا، اور بندوں کی غلطیوں کے اوپر ان کی سزا بھی دے گا۔ اس دن جس دن وہ دن آ جائے گا، آج تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو نا، آج تو مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے لیکن اس آواز کو سن کے آگے گزر جاتے ہو، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، تو لیکن اس وقت وہ جو دن ہوگا جس وقت ایک دائی پکارے گا، تو اس وقت تم اس کے حکم کو نظر انداز نہیں کر سکو گے، اور تم نظریں جھکائے جو ہے وہ اس وقت رحمان کے سامنے سارے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور اس وقت کوئی بھی جو بن بناہٹ ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس دن نہ نفع پائے گا کوئی سفارشی، سوائے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرے گا سوائے اس کے جس کو اجازت دے گا رحمان، اور رحمان بھی کسے اجازت دے گا کہ جس کو وہ پسند کرے گا، اور جس کو وہ پسند کرنے کے بعد جس کی جتنی سفارش کی جانی ہے نا، ان کے نام بھی اللہ ہی اس وقت اس سفارشی کو بتائے گا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور نہیں تم گھیر سکتے اس کے عمل، اور وہ تمہارے ہر عملوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تم اللہ کے جو علم ہے نا، جو اللہ کا علم ہے، تمہاری رسائی اللہ کے علم تک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کی رسائی بندوں کے اوپر بھی ہے، بندوں کی نیتوں کے اوپر بھی ہے، بندوں کے عملوں کے اوپر بھی ہے۔ اللہ سب کو دیکھتا اور اللہ جانتا ہے، اور جھک جائیں گی اس دن جو ہے وہ چہرے، اور جھک جائیں گے چہرے اور نظریں اس دن اس زندہ اور قائم رہنے والی ہستی کو دیکھ کے، اور برباد ہو گیا اس دن جس نے اٹھایا اپنے گناہوں کا بوجھ۔ اور جو کوئی عمل کرے گا نیک اور وہ مومن ہے، تو نہ اس کو خوف ہوگا کسی ظلم کا اور نہ نقصان کا۔ اور اسی طرح ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی زبان میں، اور ہم نے کھول کھول کے اس کے اندر جو ہے وہ تمہیں ڈرائیوے دیے تاکہ تم آج اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ شاید یہ جو نصیحت اس قرآن کے اندر کی جا رہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ نصیحت جو ہے یہ تمہارے لیے نصیحت کا باعث بن جائے۔ یہ قرآن جو ہے کیا ہوگا، بادشاہت ہوگی حق کی، میرے اللہ کی جو بلند والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے جب تک یہ وحی جو ہے وہ آپ کے اوپر پوری نہ ہو جائے۔ آپ نے صرف یہ کہنا ہے، اے میرے رب میرے علم کے اندر اضافہ کر۔ اور ہم نے عہد لیا آدم سے اس سے قبل، پھر اس نے اپنے عہد کو بلا دیا، اور نہیں ہم نے پایا ان میں سے کسی کو بھی اپنے ارادے کے اوپر پختہ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تمہارا اور تمہاری بیوی کا، پس نہ نکال دے تم دونوں کو جنت میں سے، پھر تم مشقت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے ہے یہ جنت، تیرے لیے ہے، نہ تو اس کے اندر بھوکا رہے گا اور نہ ہی اس کے اندر ننگا رہے گا، اور نہ تجھے اس کے اندر پیاس لگے گی، اور نہ ہی تیرے اوپر جو ہے وہ دھوپ پڑے گی۔ پھر وسوسہ ڈالا شیطان نے ان کی طرف اور کہنے لگا کہ اے آدم، کیا تجھے میں خبر دوں ایک ایسے درخت کی جس سے ابدی زندگی ملتی ہے اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے اندر چونکہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے کی خواہش ہے نا، سب کے دل ہے، کسی کا مرنے کو دل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا نا۔ تو شیطان مردود نے بھی انسان کی اس خواہش کو جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا تھا، اور اس کی آدم کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس غیر فانی زندگی
اور جو ہے وہ ہمیشہ کی جو بادشاہت ہے نا، اس کے لیے جو ہے وہ اس کا جھانسا دے کر اس نے آدم علیہ السلام کو یہ پھل کھانے کے اوپر مجبور کیا، تو اس نے آمادہ کیا۔ اور پھر بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ میں نے خود ہر بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ اللہ نے لالچ رکھا، اب اس ہمیشہ زندہ رہنے کے لالچ کے اندر آ کے تو حضرت آدم اور بی بی حوا نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا۔ پھر کھا لیا ان دونوں نے اس کو، تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے سطر کی چیزیں، اور وہ رکھنے لگے اپنے اوپر جنت کے پتے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اور انہوں نے نافرمانی کی، آدم نے اپنے رب کے حکم کی، پھر وہ بہک گیا، پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، کیوں؟ ندامت کی وجہ سے۔ اب جو بھی ہم بھی آدم کی اولاد ہے نا، ہم بھی اگر کوئی غلطی کر لیں اور غلطی کرنے کے بعد ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اب اس وقت بھی دو گروہ بنے، ایک آدم کا اور ایک شیطان کا۔ اب شیطان آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر چاہتا تو وہ بھی اللہ سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکا نہیں ہے، آدم جھک گیا۔ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اپنے آپ کو شیطان کا پیروکار مت بنائیں کہ اپنے گناہ کے اوپر اصرار کریں اور اللہ کے آگے جھکے نہ۔ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوری طور پر اللہ کے آگے جھکے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ شیطان کے بہکانے کے اوپر مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آدم کی ندامت کی وجہ سے اللہ نے اس کو چن لیا، اور پھر اللہ نے ہی اس کو ہدایت دی۔ اب کب فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اتر جاؤ تم سارے کے سارے، اس میں سے تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جو کوئی پیروی کرے گا اس ہدایت کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، اور جو اعراض کرے گا میرے ذکر سے تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو پھر ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن اندھے بنا کے۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ آج ہماری معیشت کے اندر کمی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آج پہلے ایک کمانے والا تھا اور گھر کے 10 15 20 بندے جو ہے وہ کھانے والے ہوتے تھے تو پوری پڑتی تھی نا۔ اب اس وقت کیا کہا جاتا ہے کہ جتنے کھانے والے ہیں اتنے ہی کمانے والے ہوں، تب بھی جو ہے وہ رزق کے اندر اتنی برکت نہیں ہے جتنی پہلے ایک کمانے والے کے اندر تھی۔ اور اب دیکھو گھروں کے اندر سکون کی کمی ہے یا نہیں؟ اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی دل جو ہیں وہ بے سکون ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا نا کہ جب تم میرے ذکر کو بھول جاؤ گے تو پھر میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، تو یہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کی بات پوری ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اگر اللہ کو بھول گئے نا تو اللہ بھی ہمیں بھول گیا۔ اب دیکھیں ہم کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ہر سال جو ہے، پہلے تو کہیں کہیں کوئی حاجی ہوتا تھا، اب ہر سال آپ دیکھو کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن دعائیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لا رہی۔ اپنے ملک کی حالت کو دیکھیں، اپنی حالت کو دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور کیا بن گئے، اور آج مسلمانوں کا مقام جو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے جو ہے وہ نہیں دیکھتا۔ صرف اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھلا کے ہم نے لوگوں کی پیروی کرنی شروع کی، تو ہم اپنی پہچان بھی جو ہے اس کو بھول گئے۔ تو اللہ رب العزت سے اس وقت بندہ جب اللہ اٹھائے گا نا اندھا، تو اس وقت اللہ سے کہیں گے لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ کیوں تو نے مجھے اندھا بنا کے اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ میں نے تجھے اپنی نشانیاں دیں تاکہ تو ان نشانیوں کو دیکھ کے تو میری ذات تک پہنچے اور میرے آگے جھک جائے، لیکن تو بھولا ہی رہا۔ تو جس طرح تو مجھے بھولا رہا نا دنیا کے اندر، تجھے کائنات نظر نہیں آئی، تو دنیا میں اندھا اور بہرا بن کے تو نے اپنی زندگی کو گزارا، تو آج کیا ہے کہ آج میں تجھے اسی طرح بھلا دوں گا جس طرح تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلایا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے نکل جاتا ہے اور نہیں ایمان لاتے اللہ کی آیات کے، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ کی آیات کے اوپر، اور ان کے لیے آخرت کا عذاب جو ہے وہ زبردست بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا کافی نہیں ہے ان کی ہدایت کے لیے کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہیں جو ان سے پہلے ہلاک کی، اور انہی کی بستیوں کے اندر اب ہم جو ہیں وہ یہ چلتے پھرتے ہیں، اور اس میں عقل ہے، اشارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں کہ اگر وہ لوگ زندہ نہیں رہے تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ اب جس کو اپنی موت یاد ہوگی، جس کو آخرت یاد ہوگی، جو یہ سوچے گا کہ ہمارے پہلے آباء و اجداد، بہت دور کی بات آپ نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر ہی دیکھیں ہمارے باپ دادا جو تھے کیا وہ زندہ ہیں؟ اگر وہ نہیں رہے تو کیا ہم زندہ رہیں گے؟ ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔
ہے، اور اگر تو اس بات سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو تھوڑا سا غور و فکر کرے گا اور عقل سے کام لے گا۔ اور کیوں نہ بات پوری ہوئی تیرے رب کی کہ، اور اگر پوری ہو جاتی بات تیرے رب کی، آ جاتا الزام، یہاں پر لزامہ جو ہے نا وہ عذاب کے لیے آیا، الزام کے لیے نہیں ہے، کہ پھر آ جاتا ان کے اوپر عذاب اور وقت ان کا پورا ہو جاتا۔ بس صبر کیجئے اے میرے نبی اس بات کے اوپر جو یہ کہتے ہیں، اور آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے حمد کے ساتھ اپنے رب کی، صبح بھی، اور صبح جب جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور جس وقت غروب ہوتا ہے، اور رات کے کچھ اوقات میں آپ نے تسبیح کرنی ہے اللہ کی، اور دن کے دونوں کے کناروں کے اوپر، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ صبر اور نماز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو امتی ہیں وہ اللہ کے آگے جھک جائیں، اس بات کے لیے اللہ رب العزت ان آیات میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کیا کرے گا، آپ کی طاقتوں کو بھی اللہ بحال کرے گا، اللہ انعام و اکرام جو ہے وہ بھی نوازے گا اس سے، اور جنت کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں امتی محمدیہ کے اندر جو ہے وہ ہونے کی وجہ سے اللہ داخل کرے گا۔ اور اب بہت سے لوگوں کو اس بات کا بڑا جو ہے وہ مان ہے کہ جی ہم امت محمدیہ میں ہیں اور ہم تو ضرور بخشے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ ہے کہ میری امت سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی صبح کا آغاز تو مومن بن کے کریں گے، لیکن رات ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ کفر میں چلے جائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رات صبح کے وقت تو کفر پہ تھے لیکن رات ہوتے ہوتے وہ جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بندہ کلمہ پڑھنا خالی کافی نہیں ہے، اگر آپ کے اندر محمدی رنگ نہیں آیا نا، آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہیں کی، تو خالی کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور نہ آپ پھیلائیں اپنی آنکھوں کو ان چیزوں کی طرف جو ہم نے معلوم بتا دیا ان دوسرے لوگوں کو جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کو یہ کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں، تاکہ ہم ان کو لنفتنہم فیہ، انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو آزمائے گا کہ کون ان نعمتوں کو پا کے اللہ کو یاد رکھتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو دولت کے نشے میں اتنا گم ہو جائے گا کہ اس کو حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو تھے نا پرانے لوگ، یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے غلاموں کو ٹھیکے پہ بھیجتے تھے، اور ان سے جو ہے وہ گھر کے کام کاج کے علاوہ جو ہے وہ ان سے باہر کے کام بھی کرواتے، اور ان سے یہ کہتے کہ 500 تک جو اجرت ملے گی نا وہ ہماری، اور اس کے اوپر وہ جو اجرت اس سے زائد ہوگی نا وہ تمہیں اجرت دیں گے۔ تو اس طرح سے ان کو پیسے کی اتنی ہوس تھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی پیسے کے ذریعے جو ہے اور اسی دنیا کی آسائشوں کے ذریعے ہم ان کو آزمائیں گے، اور رزق تیرے رب کے پاس جو ہے وہ ہے باقی رہنے والا اور بہتر ہے۔ اور حکم دو، یعنی خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اور نماز کے اوپر جمے رہو، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لی اور ایک کی چھٹی کر لی، آپ نماز کے اوپر جو ہے وہ باقاعدگی سے نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ 5 نمازیں فرض کی، اور ہم سے سوال جو ہے وہ 5 نمازوں کا ہی ہوگا۔ لا نسألک رزقا، نہیں ہم آپ سے سوال کرتے کسی رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں سب کو، اور آخرت کا انجام جو ہے وہ تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی ہمارے رب کی طرف سے، کیا نہیں آئی ان کے پاس نشانیاں، ما فی صحف الاولی، جو پہلے صحیفوں کے اندر تھی، پہلے صحیفوں سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جتنی بھی کتابیں اس دوران میں کتابیں اور شریعت اور صحیفے آئے، ان سب کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کو کھول کے جو ہے وہ ان کے لیے بیان کر دیا۔ اور کیوں اگر نہ ہم ہلاک کرتے ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، اور کیوں نہ اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو ان کتابوں کے آنے سے پہلے، تو اس وقت پھر یہ ضرور کہتے کہ اے ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہمارے لیے کوئی رسول یا کوئی کتاب، پھر ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے۔ تو آج کتاب پانے کے بعد بھی ہم ذلیل اور رسوا ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے کتاب کو بجائے مضبوطی سے تھام کے اس کے احکامات کے اوپر چلتے، ہم نے بھی پہلی قوموں کی طرح اپنی آیات کو پس پشت ڈالا، اور آج جو کچھ
کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس کا وبال ہمارے اوپر نہیں ہے؟ یہ جتنے لوگ اب یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بسنت کتنی دھوم دھام سے منائی گئی اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ خالی ہو گیا ہوا تھا، لوگ جو ہے وہ بسنت منانے کے لیے لاہور پہنچے ہوئے تھے اور تھوڑے سے فاصلے کے اوپر رمضان کھڑا ہے۔ تو جتنی تیاریوں کے ساتھ گڈے اور ڈوروں کی اور جتنی انہوں نے تیاریاں کی اس بسنت کو منانے کی، کیا ہم میں سے کسی نے بھی اتنی تیاری کی ہے رمضان کی کہ رمضان آنے والا ہے، میں اپنی ساری چیزیں جو ہیں میں اپنے آپ کو جو ہے اس کے لیے تیار کروں، اور رمضان میں چونکہ میں نے اچھی سی عبادت کرنی ہے، اچھا اپنے جو آپ کے پہلے سے کام کرنے والے ہیں ان کو آپ پہلے کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہم بالکل فارغ ہو گئے تو اچھے طریقے سے روزے رکھیں اور اپنے اللہ کی عبادت کریں۔ تو جتنے بھی لوگ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی گمراہ ہیں نا، اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں نا کہ یہ کہیں تم کل کو یہ نہ کہہ دو، تو ہماری شریعت میں کہیں ان ساری خرافات کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کہیں کوئی دلیل دی کہ ہم اس طرح کے جو ہے وہ جشن مناتے پھریں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب یہ کیا ہے کہ اس وقت اللہ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھی بھیجے اور اللہ نے کتابیں بھی بھیجی، لیکن اب اللہ کہتے ہیں اب اے میرے نبی اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب عنقریب یہ لوگ جان لیں گے کہ کون سیدھے راستے کے اوپر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ طٰہٰ ختم ہوئی۔